آج کی اس خصوصی گفتگو میں خوش آمدید۔ جب ہم پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ذہن فوراً سیاسی جدوجہد، قراردادوں، مذاکرات، ان سب چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہر بڑی کہانی کی طرح پاکستان کی کہانی کی بھی کئی پرتیں ہیں۔ ایک پرت ایسی ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ ہے خوابوں کی، روحانی تجربات کی، نظریاتی اساس کی۔ آج ہم اسی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ قوموں کی تاریخ میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو صرف سیاسی یا فوجی نہیں ہوتے۔ صحیح۔ کہیں کوئی الہامی اشارہ، کوئی روحانی تجربہ، یہ چیزیں رہنماؤں یا عوام کے اجتماعی شعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ البتہ پاکستان کے معاملے میں میرا خیال ہے یہ پہلو کچھ زیادہ ہی نمایاں ہے۔ اس کی بنیاد صرف زمین کا حصول یا سیاسی طاقت نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ کروڑوں لوگوں کا ایمان تھا، ان کے دعائیں تھیں، ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور تھا۔ یہ اصل محرک تھا۔ اصل میں یہی وہ روحانی جوہر تھا جس نے ایک منتشر ہجوم کو قوم بنایا، اور اسی روحانی جہت کا ایک بہت خاص اور آپ کہہ سکتی ہیں قدر پراسرار باب وہ خواب ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جی۔ جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری برسوں میں دیکھا۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک تصور اور بہت سے لوگوں کے نزدیک ایک الہی امانت بھی ہے۔ بالکل۔ جس خواب کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اسی امانت کے تصور کی ایک اہم علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، اس خواب کی اہمیت سمجھنے کے لیے قائد اعظم کی شخصیت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ وہ اپنی پوری زندگی میں انتہائی منظم، اصول پسند، قانون کے پابند اور منطق پر یقین رکھنے والے لیڈر تھے۔ ہاں، ان کی تقریریں دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ جی، ان کی تقریریں، تحریریں، سب میں جذباتیت یا مبالغہ آرائی سے گریز، بالکل ٹھوس حقائق اور آئینی نکات پر بات ہوتی تھی۔ وہ عملیت پسندی کی ایک مثال تھے۔ صحیح۔ تو اس پس منظر میں جب ایسی شخصیت سے کوئی خواب یا روحانی تجربہ منسوب ہو تو اسے محض سنی سنائی بات کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس واقعے کو ایک خاص وزن دیتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی خواب ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خواب کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جی، یہ کیسے اور کیوں ایک عرصے تک راز رہا، کن لوگوں نے اسے ایک امانت کے طور پر محفوظ رکھا اور آگے پہنچایا۔ بالکل۔ اور آج اس پوری کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یا کیا چیز ہے جس پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ آئیے اس پہلو کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دستیاب معلومات کو تاریخی تناظر اور ایمانی روایت دونوں زاویوں سے پرکھیں۔ مقصد کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں ہے، نہیں، ظاہر ہے، بلکہ پاکستان کی نظریاتی اور روحانی بنیادوں کے اس کم معروف پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جس نے قیام پاکستان کی جدوجہد کو ایک، آپ کہہ لیں، منفرد کردار عطا کیا۔ چلیں تو پھر بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم جیسے مدبر اور عملیت پسند رہنما جنہوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کی، ان کی زندگی کے آخری ایام میں جب ملک بھی کتنے مسائل میں گھرا ہوا تھا، جی بہت زیادہ، اس نوعیت کا روحانی تجربہ سامنے آنا یہ بذات خود ایک غیر معمولی بات لگتی ہے۔ اس خواب کی اصل کہانی کیا ہے جو ہم تک پہنچی ہے؟ دیکھیں، جو روایات یا شہادتیں ہم تک پہنچی ہیں، اگرچہ یہ بات درست ہے کہ وہ براہ راست قائد اعظم کی اپنی زبانی یا تحریری نہیں ہے، اچھا، بلکہ ان کے انتہائی قریبی اور معتبر ساتھیوں یا اہل خانہ کے ذریعے سامنے آئی ہیں، وہ اس خواب کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں غالباً شدید علالت کے دوران قائد اعظم نے یہ خواب دیکھا۔ خواب کی تفصیلات مختلف ذرائع میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو مشترکہ عنصر ملتا ہے وہ ایک قسم کی روحانی تسکین یا رہنمائی یا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک مثبت اشارے کا ہے۔ کیا اس کی کچھ مزید وضاحت مل سکتی ہے؟ کس قسم کا اشارہ تھا یا رہنمائی؟ روایات کے مطابق خواب میں انہیں یا تو ایسی ہستیوں کی زیارت ہوئی یا ایسی آواز سنائی دی جس نے انہیں پاکستان کے قیام پر مبارکباد دی اور اطمینان دلایا کہ یہ فیصلہ درست تھا اور اس کی بنیادیں صحیح ہیں۔ اچھا،
کچھ بیانات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ انہیں مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی سمت یا اصولوں کی پاسداری کی تلقین کی گئی، خاص طور پر اسلامی اصولوں، انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی نظام کے قیام کی۔ اصل بات یہ ہے کہ قائد-اعظم نے خود اس خواب کو ایک گہرے اطمینان اور ایک اہم پیغام کے طور پر محسوس کیا۔ یہ واقعی اہم بات ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم پیغام تھا تو اسے فوراً عوام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اسے ایک راز کی طرح کیوں رکھا گیا؟ یہ اس کہانی کا ایک بہت دلچسپ اور اہم پہلو ہے، اور یہیں وہ امانت کا تصور جو ہے نا، وہ کلیدی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ امانت؟ جی، جو تفصیلات سامنے آتی ہیں ان کے مطابق قائد-اعظم نے اس خواب کا ذکر صرف اپنے چند انتہائی معتبر اور قریبی لوگوں سے کیا، ممکنہ طور پر اپنی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح یا کسی اور انتہائی بااعتماد ساتھی سے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ اسے فی الحال عام نہ کیا جائے۔ لیکن ایسا کیوں؟ میرا مطلب ہے اگر یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت پیغام تھا تو اسے عوام کے ساتھ شیئر کرنے میں کیا حرج تھا، خاص طور پر اس مشکل وقت میں جب قوم کو، آپ جانتے ہیں، حوصلے کی کتنی ضرورت تھی؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ اس کی کئی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے کہا، قائد-اعظم کی اپنی شخصیت، وہ ذاتی معاملات، خاص طور پر ایسے روحانی تجربات کو عوامی نمائش کی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس نازک وقت میں جب ملک کو عملی مسائل درپیش ہیں، اس خواب کو غلط رنگ دیا جائے یا اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، یا شاید یہ بھی کہ لوگ عملی جدوجہد چھوڑ کر صرف روحانی اشاروں پر بھروسہ کرنے لگیں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ امانت کا تصور ہی تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہوں کہ یہ پیغام ایک خاص وقت کے لیے ہے اور اسے منوعاً بغیر کسی کمی بیشی کے صحیح وقت پر ہی سامنے لایا جانا چاہیے، جب قوم اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کے قابل ہو۔ یہ امانت کا پہلو بار بار سامنے آ رہا ہے، یعنی یہ صرف ایک خواب نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری تھی جو منتقل کی گئی۔ تو کن لوگوں نے یہ ذمہ داری نبھائی اور یہ خواب بالآخر سامنے کیسے آیا؟ جی بالکل، جن افراد تک یہ بات پہنچی انہوں نے قائد-اعظم کی ہدایت کے مطابق اسے ایک مقدس امانت سمجھ کر محفوظ رکھا۔ کمال ہے۔ انہوں نے اس کی تشہیر نہیں کی، نہ ہی اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ یہ بات کافی عرصے تک صرف چند سینوں میں محفوظ رہی۔ اس کا سامنے آنا بھی بتدریج ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں اس کا کچھ اشارہ دیا۔ اچھا، مائی بردر میں؟ جی، اگرچہ مکمل تفصیلات وہاں بھی نہیں تھی، بعد ازاں کچھ اور معتبر شخصیات جنہوں نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ان معتمدین سے یہ بات سنی تھی، انہوں نے اسے بیان کرنا شروع کیا، لیکن ہمیشہ اسی احتیاط اور احترام کے ساتھ جو اس امانت کا تقاضا تھا۔ یہ کسی سنسنی خیز انکشاف کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ تاریخی اور روحانی واقعے کے طور پر سامنے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کی کہانی صرف خواب کے مواد تک محدود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جڑے کرداروں کا رویہ، ان کی امانت داری، ان کا احساس ذمہ داری، یہ سب مل کر اس واقعے کو زیادہ گہرائی عطا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ پہلو ہمیں اس دور کی قدروں کی بھی جھلک دکھاتا ہے۔ صحیح۔ کہ لوگ کس طرح ایک بات کو خاص طور پر جب وہ قوم کے بانی سے منسوب ہو، کتنی سنجیدگی اور ذمہ داری سے لیتے تھے۔ یہ محض ایک قصہ گوئی نہیں تھی، یہ تاریخ کا ایک حصہ تھا جسے انتہائی احتیاط سے محفوظ رکھا گیا اور منتقل کیا گیا۔ اس میں ہمیں تاریخ یعنی واقعات و شخصیات اور ایمان یعنی روحانی تجربہ اور اس کی اہمیت، ان کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ لیکن تاریخ کے طالب علم کے طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی ضرور۔ کیا اس قسم کی روایات جو براہ راست تحریری ثبوت یا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ پر مبنی نہ ہوں، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا انہیں معتبر مانا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور تاریخ نگاری میں اس پر کافی بحث ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر ہم ٹھوس شواہد، دستاویزی ثبوت اور معاصر شہادتوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ جی۔ اس خواب کے معاملے میں براہ راست قائد-اعظم کا اپنا بیان موجود نہیں ہے، لیکن تاریخ صرف سرکاری دستاویزات کا نام نہیں ہے۔ تاریخ اجتماعی یادداشت، روایات اور معتبر شخصیات کی شہادتوں سے بھی تشکیل پاتی ہے۔ جب کوئی روایت
تسلسل کے ساتھ معتبر ذرائع سے بغیر کسی بڑے تضاد کے منتقل ہو اور وہ متعلقہ شخصیت کے کردار اور نظریات سے مطابقت بھی رکھتی ہو تو مورخین اسے یکسر مسترد نہیں کرتے بلکہ اسے احتیاط کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس خواب کی روایت بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اسے حتمی سچائی شاید نہ کہا جا سکے، لیکن اسے پاکستان کی نظریاتی تاریخ کا ایک اہم حصہ ضرور سمجھا جاتا ہے۔ گویا اسے ایک ایسی علامت کے طور پر دیکھنا چاہیے جو پاکستان کے قیام کے پیچھے کار فرما گہرے روحانی اور نظریاتی محرکات کی عکاسی کرتی ہے۔ بالکل درست کہا۔ اس واقعے کی اہمیت شاید اس کی ہو بہو تفصیلات سے زیادہ اس پیغام میں ہے جو اس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ پیغام یہی ہے کہ پاکستان کا قیام محض ایک سیاسی حادثہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا اور ایک گہری روحانی وابستگی تھی۔ قائد اعظم جیسی عملیت پسند شخصیت کا اس طرح کے تجربے سے گزرنا اور پھر اسے امانت سمجھنا، یہ خود پاکستان کے نظریاتی وجود کی ایک دلیل بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس گفتگو کے اس اہم نکات کو سمیٹیں تو کلیدی بات کیا نکلتی ہے؟ کلیدی نقطہ یہی ہے کہ قائد اعظم سے منسوب یہ خواب اپنی نوعیت، ان کی شخصیت سے نسبت اور جس احتیاط اور امانت داری سے اسے محفوظ رکھا گیا، ان سب وجوہات کی بنا پر ایک محض ذاتی واقعے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جی، اسے پاکستان کی روحانی اساس، اس کی منفرد شناخت اور اس کے قیام کے پیچھے موجود ان گہرے مقاصد کا ایک اہم اشارہ سمجھا جانا چاہیے۔ وہ مقاصد جو اکثر سیاسی بحثوں کی گرد میں دب جاتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں صرف سیاست نہیں تھی، نظریہ اور روحانیت بھی شامل تھی۔ اور آج کے دور میں جب پاکستان مختلف قسم کے چیلنجز سے گزر رہا ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی، شناخت کے بحران پر بھی بحث ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اس خواب اور اس سے جڑے امانت کے تصور کو یاد کرنا یا سمجھنا ہمارے لیے کس طرح متعلقہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کی ریلیونس آج شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اول تو یہ ہمیں اپنی بنیادوں کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ یہ ملک کن اعلیٰ مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ صحیح۔ کیا وہ مقاصد صرف سیاسی آزادی تک محدود تھے یا ان میں اخلاقی، روحانی اور فلاحی پہلو بھی شامل تھے؟ غور طلب بات ہے۔ انت کا تصور یہ ہمیں بحیثیت قوم اپنی اجتماعی ذمہ داری کا شدید احساس دلاتا ہے۔ کیا ہم اس ملک، اس کے وسائل اور اس کے نظریے کے ساتھ امانت دار ہیں؟ کیا ہم قائد اعظم کی توقعات پر پورا اتر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھ کر حال کو بہتر بنانے اور مستقبل کی سمت متعین کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل یاد دہانی ہے۔ یقیناً، بالکل۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں صرف معاشی یا فوجی طاقت سے نہیں بنتی، ان کی بقا اور ترقی کے لیے ایک مضبوط نظریاتی اور اخلاقی اساس بھی ضروری ہے۔ یہ خواب اسی اساس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور اسی نقطے پر غور کرتے ہوئے میں گفتگو کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گا جو ہمارے ماخذ میں بھی موجود ہے اور جو ہر سننے والے کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، آج کے پاکستان کے لیے یہ خواب کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ ہر پاکستانی کو اپنے اندر، اپنے اعمال میں اور اپنی اجتماعی سوچ میں تلاش کرنا ہوگا۔ بہت خوب۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو ہمیں اپنی تاریخ کے اس کم روشنی میں لائے گئے پہلو پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اس سے شاید رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل آخری سالوں کی بات ہے، خاص طور پر 1940 کی دہائی کا جو آخر تھا اور لندن میں ان کے قیام سے جڑا ایک واقعہ ہے جو کافی غیر معمولی ہے۔ غیر معمولی یعنی؟ جی، بلکہ کچھ لوگ اسے پر اسرار بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی۔ اور دیکھیں، ہماری اس کھوج کا، اس گہری بات چیت کا جو بنیادی مواد ہے نا، وہ ایک تحریر ہے، قائد اعظم کا روحانی خواب اور پاکستان کی بنیاد۔ اچھا۔ تو آج ہم زیادہ تر اسی تحریر سے جو اقتباسات ہیں انہی کی روشنی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے ذرا ذہن میں وہ منظر لاتے ہیں۔ وقت ہے سمجھے 1940 کی دہائی کے آخری سال، شاید 46-47 کے آس پاس۔ جی جی۔ جگہ ہے لندن، وہی شہر جس سے قائد اعظم کا تعلق بہت پرانا، بہت گہرا رہا۔ بالکل۔ تعلیم، پھر سیاست۔
ہاں، اور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، مطلب 60 سال سے تو کافی اوپر، 70 کے پیٹے میں ہوں گے غالباً۔ جی 70 سے زائد۔ ہاں، جسمانی طور پر جیسا کہ ریکارڈ پر ہے کافی کمزور ہو چکے تھے، بیماریاں بھی تھیں، لیکن جو ان کی خاص بات تھی ذہنی طور پر وہ اسی طرح چوکس، پرعزم۔ بالکل اپنے موقف پر قائم۔ جی بالکل۔ تو آج کی جو گفتگو ہے نا، اس کا مرکز یہی ہے کہ وہ جو سیاست کا میدان تھا، قانونی بحثیں تھیں، آئینی مذاکرات تھے، ان سب سے ذرا ہٹ کر ان کی نجی زندگی میں، خاص طور پر لندن کے اس قیام کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہاں جو ممکنہ طور پر آپ کہہ لیں روحانی نوعیت کا تھا، اور جس نے کم از کم اس تحریر کے مطابق ان کی ذات پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، یہ تو واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، تو آئیے اس واقعے اور اس کے پس منظر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس وقت کے حالات اور خود قائد اعظم کی جو کیفیت تھی اسے سمجھا جائے۔ بالکل، سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ جیسا ابھی ہم نے بات کی، عمر کا وہ حصہ تھا جہاں صحت ظاہر ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ تحریر بھی یہی بتاتی ہے کہ جسمانی طور پر کمزور تھے، کئی بیماریاں تھیں، مگر کمال یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا جو روب تھا، وقار تھا، اور سب سے بڑھ کر ذہن کی جو صفائی تھی، دلیل کی جو قوت تھی، وہ ویسی ہی تھیں، بے مثال۔ جی بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ یعنی ذہنی صلاحیتیں عمر یا بیماری سے لگتا ہے متاثر نہیں ہوئی تھیں۔ نہیں ہوئی تھی۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو حالات بہت تیزی سے بدل رہے تھے۔ ہندوستان میں برطانوی راج بس ختم ہونے کو تھا۔ جی، اینڈ گیم چل رہا تھا۔ بالکل، اور یہاں ہندو مسلم کشیدگی وہ تو انتہا پر تھی، تقسیم کا مطالبہ زور پکڑ چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ابھی ابھی ختم ہوئی تھی، دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا، ایک نئی ورلڈ آرڈر بن رہی تھی۔ بہت غیر یقینی صورتحال تھی۔ جی، اور ان سب کے بیچ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی جو بھاری ذمہ داری تھی وہ قائد اعظم کے کندھوں پر تھی۔ ناقابل تصور بوجھ ہوگا یقیناً۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان مقام ہے لندن۔ اب لندن، جیسا ہم نے کہا، قائد اعظم کے لیے صرف ایک غیر ملکی شہر تو نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو وہ جگہ تھی جہاں ان کی جوانی گزری، قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہیں سے ان کی سیاسی بصیرت نے جڑ پکڑی۔ ان کی فکری تربیت گاہ تھی ایک طرح سے۔ بالکل۔ تو اب عمر کے اس آخری نازک موڑ پر اسی شہر میں ان کا قیام، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کی کوئی گہری وجہ تھی؟ تحریر اس پر زیادہ نہیں کہتی، مگر یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرا تصور کریں اس شخصیت کا جس نے اپنی پوری عملی زندگی، جیسا آپ نے کہا، منطق، قانون، دلیل، سیاسی حکمت عملی، جی ان چیزوں کے گرد بنائی ہو۔ ایک ایسا رہنما جو جذباتیت سے بالکل دور، نپے تلے انداز میں بات کرنے کا عادی ہو۔ ہاں، بہت محتاط۔ جب وہ زندگی کے اس مرحلے پر پہنچتا ہے، جسمانی کمزوری بھی ہے، شدید ترین سیاسی دباؤ بھی ہے، ایک پوری قوم کی تقدیر کا بوجھ ہے، اور پھر وہ اکیلا ہوتا ہے تنہائی میں، تو اس کے اندر کی دنیا کیسی ہوگی؟ سوچنا بھی مشکل ہے۔ بہت مشکل۔ یہ جو بیرونی شور شرابہ تھا اور اندرونی کمزوری، اس عالم میں ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ ذرائع، جیسا آپ نے کہا، بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی قوم کے مستقبل کی فکر وہ تو ہر لمحہ لگی رہتی تھی۔ جی، وہ جانتے تھے کہ تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے، ان کا ہر قدم، ہر فیصلہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا تھا۔ یہ ذمہ داری کا احساس، یہ بوجھ یقیناً بہت بہت بھاری ہوگا۔ تو اس پس منظر میں اگر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے تو اسے محض اتفاق کہہ کر رد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مصنف کا بیان ہے کہ ان کی اندرونی کیفیت میں ایک مسلسل کشمکش تھی۔ ایک طرف تو وہ مضبوط، پراعتماد رہنما جو دنیا کو نظر آتے تھے، بالکل جو دنیا کے سامنے تھے، تو دوسری طرف شاید ایک ذاتی، ایک اندرونی جدوجہد بھی تھی جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اور یہیں سے وہ واقعہ جڑتا ہے جس کا ذکر اس تحریر میں ملتا ہے۔ بالکل، اور تحریر اسی اندرونی کیفیت اور بیرونی حالات کے سنگم پر اسے خاص رات کا ذکر کرتی ہے۔ جی، بتایا جاتا ہے کہ لندن میں اپنے قیام کے دوران ایک رات ان کے کمرے میں ایک عجیب، ایک غیر معمولی سا سکون طاری ہو گیا۔ سکون رات کی خاموشی جیسا یا کچھ اور؟ نہیں، تحریر کہتی ہے کہ یہ رات کی عام خاموشی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ گہرا، پر اثر سکون، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ اچھا۔ اس کے بعد جو بیان ہے وہ اور بھی حیران کن ہے۔
لکھا ہے کہ اس سکون کے عالم میں کمرے میں ایک خوشبو جو دنیاوی نہیں تھی پھیل گئی۔ ایک خوشبو جو دنیاوی نہیں تھی، یہ تو بہت جی، یہ الفاظ دنیاوی نہیں تھیں، یہ بہت غور طلب ہے۔ یہ اس تجربے کی نوعیت کو عام حسی تجربات سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ واقعی کوئی ماورائی خوشبو تھی یا یہ کسی گہری اندرونی کیفیت کا استعارہ تھا؟ تحریر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دلچسپ۔ اور پھر اس ماحول کا اثر براہ راست ان کی ذات پر بیان کیا گیا ہے۔ مصنف لکھتا ہے، دل پر ایک نرمی، ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ نرمی، روشنی۔ ہاں، یہ الفاظ بھی کسی جسمانی احساس سے زیادہ ایک قلبی واردات، ایک روحانی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نرمی، روشنی، یہ سکون، امید یا شاید کسی قسم کی رہنمائی کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی جی۔ اور پھر تحریر کے مطابق وہ لمحہ آیا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر وہ کیا لمحہ تھا؟ کیا کوئی آواز آئی، کوئی واضح پیغام ملا، یا یہ بس ایک شدید احساس تھا؟ تحریر اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، مگر اس لمحے کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہے۔ اچھا، یہیں سے معاملہ اور بھی پراسرار اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس واقعے کی جو تشریح کی گئی ہے یا جو اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اس پر غور کریں۔ جی، جو بات تحریر میں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس تجربے کو خواہ وہ قائد اعظم نے خود سمجھا ہو یا مصنف نے، اسے محض ایک عام خواب نہیں سمجھا گیا۔ اسے ایک پیغام کہا گیا ہے، ایک واضح ہدایت، یا کم از کم ایک ایسا اشارہ قرار دیا گیا جس نے ان کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ گویا یہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کوئی کیفیت تھی، یا شاید مکمل بیداری میں ہونے والا کوئی غیر معمولی تجربہ تھا۔ یہ واضح نہیں ہے تحریر میں۔ نہیں، اتنا واضح نہیں، لیکن زور اس بات پر ہے کہ یہ عام نہیں تھا۔ اور پھر اس تجربے کے بعد قائد اعظم کا رد عمل وہ بالکل ان کی شخصیت کے مطابق تھا، یعنی مکمل خاموشی، مکمل رازداری۔ انہوں نے اس کا کوئی چرچہ نہیں کیا، کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اچھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ وہ اپنے ذاتی احساسات، اپنی کمزوریوں یا ایسی کوئی بھی چیز جو ان کی وہ جو پرعزم قیادت والی تصویر تھی، اس سے میل نہ کھاتی ہو۔ جی، اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اسے کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وقار اور ضبط، یہ تو ان کی شخصیت کا لازمی حصہ تھے۔ درست۔ اور یہیں وہ تضاد، یا آپ کہہ لیں دوئی، سامنے آتی ہے جو اس واقعے کو اور اہم بناتی ہے۔ دنیا قائد اعظم کو کیسے جانتی ہے؟ ایک بے حد منطقی، حقیقت پسند وکیل۔ بالکل، آئین اور قانون کے ماہر، ایک ایسا سیاستدان جس کی ہر بات دلیل پر مبنی ہوتی تھی۔ ان کی پوری عوامی زندگی عقل، منطق، سخت اصول پسندی اس کا مظہر ہے۔ جی، لیکن یہ واقعہ اگر ہم تحریر پر اعتبار کریں تو ان کی شخصیت کے ایک بالکل مختلف چھپے ہوئے پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک روحانی یا باطنی پہلو جو ان کی عوامی تصویر سے بہت مختلف ہے۔ یکسر مختلف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رہنما جو پارلیمانی بحثوں میں مخالفین کو اپنی قانونی گرفت سے بے بس کر دیتا تھا، وہ اپنی نجی خلوت میں ایسے تجربات سے بھی گزرتا تھا؟ تحریر تو یہی دعویٰ کر رہی ہے۔ تحریر تو یہی کہتی ہے۔ اور یہ صرف ایک تجربہ نہیں تھا، مصنف کے مطابق یہ ایک ذمہ داری بن گیا۔ لکھا ہے، یہ خواب تھا، لیکن یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی، ایک ایسا بوجھ جسے انہوں نے اپنے دل میں چھپا لیا۔ یہ الفاظ، ذمہ داری، بوجھ، یہ بہت گہرے ہیں۔ بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تجربے نے ان پر ایک ایسی ذمہ داری عائد کی جس کا بوجھ وہ اکیلے اٹھاتے رہے، کسی کو بتائے بغیر۔ یہ بات واقعی حیران کن بھی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسا تجربہ جسے ذمہ داری اور بوجھ کہا جا رہا ہے، اسے مکمل طور پر راز رکھا گیا۔ جی، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا اس نجی اندرونی تجربے کا ان کے بعد کے جو عوامی فیصلے تھے، ان کا جو عزم تھا پاکستان کے قیام کی جدوجہد، کیا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تحریر براہ راست تو کوئی لکیر نہیں کھینچتی، لیکن اشارہ ضرور دیتی ہے۔ بالکل، تحریر ہمیں اس امکان پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ قیادت صرف بیرونی عوامل، سیاسی حالات اور حکمت عملی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اچھا، رہنما کی اندرونی دنیا،
اس کے ذاتی یقین، اس کے تجربات، چاہے وہ کتنے ہی نجی کیوں نہ ہوں، وہ اس کے فیصلوں اور عزم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس واقعے نے کوئی پالیسی بدلی ہو، لیکن شاید اندر سے کچھ بدل گیا ہو۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس واقعے نے براہ راست کسی پالیسی کو جنم دیا ہوگا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نے قائد اعظم کے پہلے سے موجود عزم کو مزید پختہ کر دیا ہو، تقویت دی ہو، یا انہیں یہ احساس دلایا ہو کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ درست ہے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو؟ یہ ایک ممکنہ تشریح ہے۔ جی، تحریر کا مرکزی خیال یہی لگتا ہے کہ جو فیصلے ہمیں خالصتاً سیاسی یا منطقی دکھائی دیتے ہیں، ان کی جڑیں بعض اوقات رہنما کی ذات کی گہرائیوں میں، اس کے ایسے تجربات میں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ اس تجربے کو تاریخ کا رخ بدلنے والا کہنے کی ایک ممکنہ توجیہ ہو سکتی ہے، یعنی اس نے براہ راست کوئی واقعہ نہیں بدلا، لیکن شاید اس شخص کے اندر کچھ بدل دیا جس نے آگے چل کر تاریخ بنانی تھی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے، تاریخ کا ایک انتہائی اہم فیصلہ کن موڑ، ایک عالمی شہر لندن جو خود قائد اعظم کی فکری زندگی میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، جی، ایک رہنما جو جسمانی طور پر تو کمزور ہو رہا ہے مگر ذہنی طور پر چٹان کی طرح مضبوط ہے، اور اس پس منظر میں ایک ایسا ذاتی گہرا تجربہ جو بظاہر روحانی نوعیت کا ہے، جسے وہ ایک پیغام سمجھتے ہیں۔ ایک پیغام اور ایک بھاری ذمہ داری کے طور پر قبول کرتے ہیں اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں۔ ہاں، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کی جو عظیم شخصیات ہیں وہ محض اپنے فیصلوں، اپنی تقاریر، اپنے عوامی کارناموں کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ صحیح، ان کی بھی ایک پیچیدہ اندرونی زندگی ہوتی ہے، شکوک بھی ہوتے ہوں گے، یقین کے لمحات بھی آتے ہوں گے، اور بعض اوقات ایسے تجربات بھی ہوتے ہیں جو ان کی عوامی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتے۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں قائد اعظم کی شخصیت کی اس تہ تک لے جاتا ہے جو عام طور پر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے قائد اعظم کا روحانی خواب اور پاکستان کی بنیاد نامی تحریر کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے زندگی کے آخری سالوں میں لندن میں پیش آنے والے ایک ممکنہ روحانی یا آپ کہہ لیں غیر معمولی تجربے کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کی جسمانی کمزوری کے باوجود ان کا ذہن پوری طرح بیدار تھا، کیسے عالمی اور مقامی حالات کا دباؤ تھا، اور کیسے اس ماحول میں انہیں ایک ایسا تجربہ ہوا جسے تحریر ایک پیغام، ایک ذمہ داری اور تاریخ پر اثر انداز ہونے والا لمحہ قرار دیتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ جی ضرور۔ کہ جب ہم تاریخی رہنماؤں کے ایسے نجی، اندرونی اور بعض اوقات ناقابل وضاحت لمحات کے بارے میں پڑھتے یا سنتے ہیں، تو کیا اس سے ان کے بارے میں ہمارا جو ایک بنا بنایا تصور ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ہم اکثر انہیں ان کے عوامی کارناموں، کامیابیوں، ناکامیوں کے پیمانے پر ہی پرکھتے ہیں نا؟ بالکل۔ لیکن یہ جاننا کہ ان کی زندگی میں ایسے گہرے ذاتی تجربات بھی ہو سکتے تھے جو شاید کسی نہ کسی طرح ان کے عزم یا سمت پر اثر انداز ہوئے ہوں، یہ قیادت کی نوعیت کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ ہمیں تاریخ اور تاریخی شخصیات کو سمجھنے کا کوئی نیا، زیادہ انسانی زاویہ فراہم کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری اور یہ موضوع اکثر تاریخی بحثوں میں وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہماری آج کی یہ جو بات چیت ہے یہ خاص طور پر ان تحریروں اور اقتباسات پر مبنی ہے جو قائد اعظم کا روحانی خواب اور پاکستان کی بنیاد جیسے عنوانات سے سامنے آئی ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ ان ذرائع کو دیکھا جائے کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف اس قصے کو دہرا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ روایت کیسے آگے بڑھی، یعنی ایک شخص سے دوسرے تک کیسے پہنچی، اس زنجیر میں کون کون لوگ شامل تھے، اور پھر آخر میں پاکستان کی اساس، اس کی نظریاتی بنیادوں کے حوالے سے یہ روایت ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اس کی اہمیت کیا ہے آج کے دور میں؟ اور شاید سب سے حیران کن پہلو وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے لیڈر سے منسوب ہے جو اپنی غیر معمولی عملیت پسندی، مطلب آئینی جدوجہد اور قانونی منطق کے لیے جانے جاتے تھے۔ ہاں، یہ تضاد ہی اسے بہت دلچسپ بناتا ہے، ایک ایسا رہنما جو دلیل اور ضابطے کا پابند تھا۔ جی، اور انہیں مبینہ طور پر ایک گہری روحانی ہدایت ملی،
تو یہ پہلو، یہ امتزاج ہی اس گفتگو کو خاص بناتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ذرائع کے مطابق یہ واقعہ غالباً قائد اعظم کی زندگی کے 7ویں عشرے میں پیش آیا، یعنی عمر کے آخری حصے میں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ اپنے کمرے میں تھے تو اچانک ایک غیر معمولی خوشبو، ایک مسحور کن خوشبو پھیلی اور ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا، اور اسی لمحے ایک نورانی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، قائد اعظم کی جو شخصیت ہمارے ذہنوں میں ہے نا، ایک انتہائی منظم، بے حد منطقی، ہر قدم آئین اور قانون کے مطابق اٹھانے والے، اس تصویر کے سامنے یہ واقعہ ایک بالکل مختلف جہت پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ ان کی پوری سیاسی زندگی دلائل، مذاکرات، قانونی جنگ، ان چیزوں پر مبنی تھی۔ وہ جذبات سے زیادہ حقائق پر یقین رکھتے تھے۔ تو ایسے میں اس طرح کا ایک گہرا، ذاتی، روحانی تجربہ، یہ ان کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بیان کردہ تفصیلات کے مطابق اس خواب کا جو مرکزی پیغام تھا وہ یہ کہ اس نورانی شخصیت نے اپنا تعارف نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر کروایا، اور انہوں نے جناح کو ہدایت دی کہ وہ ہندوستان واپس جائیں، وہاں کے مایوس مسلمانوں کی قیادت کریں اور انہیں منظم کر کے ان کی منزل تک، یعنی ایک آزاد ریاست تک پہنچائیں۔ اور یہاں قائد اعظم کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو، اگر یہ پیش آیا تو اسے اپنی ذات تک ہی رکھا، اسے کبھی سیاسی نعرہ نہیں بنایا، نہ ہی جلسوں میں اس کا ذکر کر کے وہ اپنی مقبولیت بڑھائی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، انہوں نے اسے ایک ذاتی تجربہ، ایک مقدس امانت اور ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھا۔ ان کا اس مبینہ خواب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ ان کے کردار کی عظمت اور سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ راز اپنی زندگی میں صرف ایک شخص کو بتایا، اور ان سے بھی یہ وعدہ لیا کہ وہ ان کی زندگی میں اسے کسی اور پر ظاہر نہیں کریں گے۔ اور وہ شخصیت؟ وہ تھے عالم اسلام کے معروف عالم دین، مفسر قرآن اور تحریک پاکستان کے ایک بہت اہم اور محترم رہنما، علامہ شبیر احمد عثمانی۔ علامہ عثمانی، ان کا انتخاب بذات خود بہت معنی خیز ہے۔ مطلب جناح نے اتنے سارے لوگوں میں سے اسی راز کے لیے علامہ عثمانی کو ہی کیوں چنا؟ ہاں، یہ سوال اہم ہے۔ دیکھیں، علامہ عثمانی صرف ایک بڑے عالم دینی نہیں تھے، ان کی علمی وجاہت، دینی خدمات، سیاسی بصیرت، ہر کوئی قائل تھا۔ وہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ان نمایاں علماء میں سے تھے جنہوں نے کھل کر تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ مسلمانوں میں ان کا بہت احترام تھا۔ جی۔ تو ایک ایسے شخص کی گواہی جو دین اور دنیا دونوں کا شعور رکھتا ہو، وہ اس روایت کو ایک خاص وزن دیتی ہے۔ اور یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے 14 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کے قیام پر پہلی پرچم کشائی کی تقریب میں دعا کرائی تھی۔ اچھا، یہ بات ہے۔ تو یہ ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور علامہ عثمانی نے اس عہد کی پاسداری بھی کی۔ قائد اعظم کی وفات یعنی سپٹمبر 1948 تک انہوں نے یہ راز اپنے سینے میں رکھا۔ یہ ان کے کردار کی پختگی، ان کی امانت داری کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس نقطے کو اگر ہم اسلامی روایت کے تناظر میں دیکھیں نا، تو راوی کا تصور بہت اہم ہے۔ راوی وہ ہوتا ہے جو کسی بات کو آگے بیان کرتا ہے۔ حدیث کی صحت پرکھنے کے لیے راوی کی سچائی، یادداشت، کردار جانچنے کے بہت سخت اصول ہیں۔ صحیح۔ تو ایک معتبر راوی کی گواہی کو بہت وزن دیا جاتا ہے، اور علامہ عثمانی جیسے بلند پایا عالم سے توقع کرنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی غلط بات منسوب کریں گے، یہ اسلامی نقطہ نظر سے ناقابل تصور سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولنا بہت سنگین گناہ ہے۔ اچھا، تو ان کا اس راز کو امانت سمجھنا اور پھر مناسب وقت پر آگے منتقل کرنا، یہ اس روایت کی صداقت کے حق میں ایک دلیل ہے۔ جی، ایک اہم دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم اور پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد یہ راز ایک اور معتبر شخصیت تک پہنچا۔ یہ تھے چودھری فضل حق۔ چودھری صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ جیسے اہم عہدے پر رہے اور اپنی دیانتداری اور فرض شناسی کے لیے مشہور تھے۔ اور یہاں وقت اور حالات کا تجزیہ بھی اہم ہے۔
چودھری فضل حق نے یہ واقعہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بیان کیا، اور یہ بات زیادہ وسیع پیمانے پر غالباً 2011 کے آس پاس سامنے آئی، جب ڈاکٹر صفدر محمود نے اسے اپنے کالم میں لکھا۔ اچھا، اتنی دیر بعد؟ جی، اس عمر میں جب انسان زندگی کی دوڑ دھوپ سے گزر چکا ہوتا ہے، نہ عہدے کی خواہش ہوتی ہے، نہ سستی شہرت کی طلب، ان کا اس عمر میں بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس بات کو بیان کرنا اور اسے ایک امانت سمجھ کر آگے پہنچانا، یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ وہ اسے سچا سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ گمان کرنا مشکل ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی اصولوں پر گزاری ہو، وہ آخر عمر میں کوئی ایسی بات گھڑے؟ جی، جس کا اثر ان کی ساکھ اور آخرت دونوں پر پڑ سکتا ہو۔ بالکل۔ تو ان کی گواہی اس روایت کی زنجیر میں ایک اہم کڑی سمجھی جاتی ہے، جو اسے علامہ عثمانی سے ہمارے دور تک جوڑتی ہے، اور اس روایت کو عوام تک پہنچانے میں اور اسے ایک آپ کہیں وسیع مکالمے کا حصہ بنانے میں جس شخصیت نے کلیدی کردار ادا کیا، وہ تھے ڈاکٹر صفدر محمود مرحوم۔ ڈاکٹر صاحب ایک نامور مورخ، دانشور، سابق وفاقی سیکریٹری اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ تھے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک پیشہ ور مورخ، خاص طور پر ڈاکٹر صفدر محمود جیسے محتاط شخص کا اس نوعیت کے واقعے کو قلم بند کرنا، جو بنیادی طور پر ایک روحانی تجربے پر مبنی ہے، اور اسے تواتر سے بیان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ صحیح۔ وہ یقیناً اس واقعے کی حساسیت سے، اس کے ممکنہ اثرات سے، اس پر اٹھنے والے سوالات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ جی۔ اور دوسری طرف ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی بات کو غلط طور پر پیش کرنا دینی اعتبار سے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ تو ان کا ان تمام پہلوؤں کو جانتے ہوئے بھی اسے بار بار لکھنا اور بیان کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس کی صداقت پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنے مقبول کالموں کے ذریعے، جو کئی دہائیوں تک چھپتے رہے، اس خواب کے تذکرے کو لاکھوں قارئین تک پہنچایا۔ انہوں نے صرف واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس سے جڑی شخصیات کی صداقت اور حالات کے تجزیے سے اس کے قابل یقین ہونے کے دلائل بھی دیے۔ اس طرح یہ راز جو پہلے چند سینوں میں تھا، وہ پاکستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا۔ جی، ایک عوامی مکالمے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب یہاں ایک بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے جس کا ذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس واقعے کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہو؟ کیا اسے خالصتاً تاریخ کے مروجہ اصولوں پر پرکھا جائے یا پھر ایمان اور عقیدت کی کسوٹی پر؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جو سیکولر یا سخت گیر تاریخی منہج پر چلنے والے مورخین ہیں، وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اس مبینہ خواب کا کوئی معاصر دستاویزی ثبوت نہیں ہے، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی تحریر، کوئی خط، ڈائری کا اندراج یا اس وقت کے کسی دوسرے ذریعے سے براہ راست تصدیق نہیں ملتی۔ جی، یہ تاریخی تحقیق کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو تاریخ نویسی کے سخت اصولوں کے تحت اسے محض ایک سنی سنائی بات، ایک زبانی روایت یا زیادہ سے زیادہ ایک یادداشت ہی کہا جا سکتا ہے، ٹھوس تاریخی حقیقت نہیں۔ بالکل، لیکن دوسری طرف ایمانی یا مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے والے افراد اور علماء کا استدلال بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی تک پہنچنے کا واحد راستہ ہمیشہ مادی یا دستاویزی ثبوت نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اسلامی روایت میں، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، راوی یعنی بیان کرنے والے کے کردار، اس کی سچائی، دیانت، تقوی کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر بیان کرنے والوں کا سلسلہ معتبر ہو، ان کی زندگیاں بے داغ ہوں، تو ان کی بیان کردہ روایت کو چاہے دستاویزی ثبوت نہ بھی ہو، سچ مانا جاتا ہے۔ تو اس زاویے سے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ چاروں نمایاں شخصیات، خود قائد اعظم، پھر علامہ عثمانی، چودھری فضل حق اور آخر میں ڈاکٹر صفدر محمود، جو اپنی اپنی جگہ غیر معمولی اعتبار رکھتی تھیں، کیا یہ سب کسی جھوٹی بات پر متفق ہو سکتے تھے؟ ایمانی نقطہ نظر سے یہ تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف تاریخی تحقیق کے اصول ہیں جو ٹھوس شواہد مانگتے ہیں، دوسری طرف ایمان اور روایت کا نظام ہے جو انسانوں کے کردار اور گواہی پر انحصار کرتا ہے۔ ان دونوں میں مطابقت کیسے ہو؟ تاریخ کاغذ مانگتی ہے، ایمان کردار دیکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔
تاریخی شواہد کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ان کے بغیر حتمی طور پر کچھ ثابت کرنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی تجربے، خاص طور پر باطنی یا روحانی تجربات، وہ ہمیشہ کاغذ پر ریکارڈ نہیں ہوتے۔ صحیح کہا۔ کیا تاریخ صرف کاغذوں پر لکھی جاتی ہے، انسانوں کے کردار، ان کی نیتوں، ان کی گواہیوں پر نہیں؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہر روحانی تجربے کا دستاویزی ثبوت ممکن بھی ہے؟ تاریخ میں کئی واقعات زبانی روایت سے ہی نسل در نسل منتقل ہوئے اور بعد میں لکھے گئے، تو کردار اور گواہی کی اہمیت کو بالکل ہی رد کرنا بھی شاید درست نہ ہو۔ ہمیں شاید دونوں طریقوں کی حدود کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو فرض کریں صرف بحث کی خاطر کہ یہ روایت درست ہے، اگر قائد-اعظم کو واقعی یہ روحانی اشارہ ملا تھا تو آج کے پاکستان کے لیے اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس واقعے سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع اور اس پر ہونے والی بحث سے جو اسباق نکالے گئے ہیں ان میں چند بہت گہرے اور آج کے حالات میں بہت متعلقہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس روایت کی روشنی میں پاکستان محض ایک جغرافیائی اکائی نہیں بلکہ ایک امانت ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ امانت؟ جی، اگر یہ ملک ایک مبینہ الہی اشارے کے تحت بنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے وسائل، اس کے عوام، اس کے ادارے سب ایک مقدس امانت ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو بدعنوانی، ناانصافی، بری حکمرانی یہ صرف انتظامی ناکامی نہیں بلکہ اس امانت میں خیانت ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ تصور شہریوں اور حکمرانوں دونوں پر ایک اخلاقی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ دوسرا اہم سبق قیادت کے تصور سے متعلق ہے۔ قائد-اعظم کا اس مبینہ خواب کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ ہاں، وہ جو آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔ جی، یہ ایک غیر معمولی مثال ہے۔ انہوں نے اسے ایک اندرونی ہدایت سمجھا اور خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ یہ آج کی قیادت کے لیے ایک بڑا سبق ہے جو اکثر نمود و نمائش اور ذاتی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ حقیقی قیادت ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ بالکل۔ تیسرا سبق وہ ایمان اور عملیت پسندی یا کہہ لیں مذہب اور آئینی حکمرانی کے درمیان توازن کا ہے۔ قائد-اعظم نے اپنی ساری جدوجہد آئین، قانون اور جمہوری اصولوں کے دائرے میں کی۔ جی ہاں۔ اگر یہ خواب حقیقت ہے بھی تو اس نے ان کے سیاسی اور آئینی راستے کو بدلا نہیں، شاید ان کے عزم کو مزید مضبوط کیا ہو۔ یہ دلیل ہے کہ ذاتی ایمان اور عوامی زندگی میں آئین و قانون کی پاسداری یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں، یہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ آئین کی بالادستی کے ساتھ اپنے عقائد پر قائم رہنا یہ آج کے پاکستان میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، ان کی ضرورت آج بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قائد-اعظم سے منسوب یہ روحانی خواب کی روایت، چاہے اسے ایک حقیقی واقعہ سمجھیں، ایک تمثیلی کہانی مانیں یا محض ایک نسل در نسل منتقل ہونے والی یادداشت، یہ بہر صورت پاکستان کے قیام کے پیچھے جو غیر معمولی حالات تھے، جو گہری امنگیں تھیں اور شاید ایک پوشیدہ روحانی جہت، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہاں تک کہ اگر کوئی اس خواب کی تاریخی حقیقت پر شبہ بھی کرے، تب بھی اس روایت سے جڑا جو بنیادی پیغام ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، اور وہ پیغام ہے ملک کو عدل، انصاف، دیانت، عوام کے لیے ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ چلانے کی ذمہ داری کا۔ صحیح۔ یہ وہ اقدار ہیں جن پر شاید ہی کسی کو اختلاف ہو۔ یہ روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کا قیام کن عظیم مقاصد اور کن بلند کرداروں کا نتیجہ تھا۔ جن ذرائع پر ہماری گفتگو مبنی رہی، ان کا اختتام اکثر ایک دعا پر ہوتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مملکت پاکستان کی امانت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اسے قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ آمین۔ اور ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس نقطے پر کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے۔ قائد-اعظم کے سے منسوب اس واقعے کو سن کر، چاہے اسے ایک ناقابل تردید روحانی حقیقت سمجھا جائے، ایک متاثر کن علامتی داستان یا ایک متنازع تاریخی روایت، یہ سوال بہرحال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے وہ کون سی گہری اور بنیادی امنگیں کار فرما تھیں، وہ کون سی بنیادیں تھیں جن پر یہ ملک کھڑا کیا گیا، اور سب سے اہم سوال، آج کے پاکستان میں ان بنیادوں
ان امنگوں اور ان اقدار کا کیا مطلب ہے اور ہم ان پر کس حد تک پورا اتر رہے ہیں۔